شامی عوام کو اسد حکومت کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے ترکی کی کوششیں مسلسل کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے اور اب اس سلسلے میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے روس کی حمایت حاصل کر لی ہے، جس کے بعد گزشتہ شب سے ہی شام کے ادلب میں فائر بندی پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کے درمیان تقریباً 6 گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد یہ دونوں رہنما ایک نتیجہ پر پہنچے۔ مذاکرات کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان اور روسی صدر ولادیمیر پوتین نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ادلب میں قیام پذیر 4 ملین افراد کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ان پر بمباری کیے جانے کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسد انتظامیہ سے راہ فرار اختیار کرنے والے 1 ملین سے زیادہ افراد ترکی کی سرحدوں کے قریب جمع ہو چکے ہیں اور ترکی اس خطرے کے پیش نظر کسی بھی صورت میں خاموشی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ 2018 کے سوچی معاہدہ کو ناکام بنانے کی ذمہ داری اسد انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ شامی انتظامیہ ہی نے ادلب میں تناؤ، جارحیت اور علاقائی استحکام کو نشانہ بنانے کی ذمہ دار ہے۔ ترک صدر نے کہا، ہمارے فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے اسد انتظامیہ کی جارحیت کی افسوسناک واقعات کے بعد ادلب میں اب نیا اسٹیٹس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ خطے میں آدھی رات سے جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس دوران اگر ترکی کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا تو ترکی ان حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا، ہم اپنے درمیان طے پانے والی مفاہمت کی بنیاد پر ہمیشہ اہم مواقع پر سمجھوتا کرنے کے اہل تھے اور اب بھی ایسا کرنے میں اور مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ وہ ترک صدر ایردوان کے ساتھ مل کر عام شہریوں کی اذیت کو ختم کریں گے۔ جنگ بندی اس کا ایک ذریعہ بنے گی اور انسانی امداد میں پیش رفت کے لیے ایک دستاویز تیار کر لی گئی ہے۔ صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے ہمنصب ترک صدر ایردوان کا تیسرے دورے پر شکریہ ادا کیا۔ پچھلے ہفتہ شام کی اسد حکومت نے ایک حملہ میں ترکی کے 30 سے زیادہ فوجیوں کا قتل کر دیا تھا، جس کے بعد ترکی نے تابڑتوڑ حملہ شروع کر دیا اور شامی حکومت کے 200 سے زیادہ ٹھکانوں کو برباد کر دیا۔ ترک صدر نے کہا، ہم شامی عوام پر ہرگز ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ ادلب میں رہنے والے عوام کی حفاظت ترکی اپنا حق سمجھتا ہے اور اسد حکومت ہمیں اس سے نہیں روک سکتی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں، ترکی اپنی سرحد سے آگے نکل کر کئی سارے مسلم ممالک میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شام کی اسد حکومت کے خلاف ترکی کی مسلسل جنگ جاری ہے، جس میں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ دوسری طرف لیبیا میں بھی ترکی قدم جمانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ادھر قطر میں ترکی نے اپنا 2 فوجی ایئر بیس بنا لیا ہے۔ مسلم ممالک میں ترکی کا یہ بڑھتا قدم امریکہ اور یورپ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب بھی ترکی کے ان اقدامات کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔